اگلے سال ہمارا پلان ہے ہم ونڈ مل پہ چلے جائیں گے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ونڈ کوریڈور پہ موجود ہیں۔ کمال سٹی میں کیا ہونے چلا ہے فیوچر میں، پانی، بجلی اور گیس، ان تینوں سروسز کے حوالے سے ان کو کوئی پریشانی یا پرابلم نہ ہو کہ ونڈ مل لگنے کے بعد بجلی کو سستا کریں گے تاکہ الیکٹرک چولہے اور الیکٹرک گیزر، الیکٹرک ہیٹرز آ جائیں۔ یہ رب کا کرم ہے کہ گراؤنڈ واٹر اتنا عطا کر دیا ہے جو ہمارے لیے 100 سال کے لیے کافی ہے، اور لوگ انجوائے کریں یہاں کی لائف بغیر کسی ٹینشن کے۔ مفت بجلی، مفت ہے دوائی، مفت کھانا ہر روح کو بھائی، یہ ہے شہر جہاں جیتے ہیں لوگ۔ اس وقت ہم موجود ہیں کمال سٹی کے سائٹ آفس میں، اور ایک اہم موضوع ہے جس پہ آج میں بات کروں گا۔ کمال سٹی الحمدللہ 2019 میں ہم نے شروع کیا یہ پروجیکٹ، اور 2020 میں لوگوں کو یہاں آباد کر دیا۔ اس کو مکمل ڈیولپ کرنے کے بعد آج الحمدللہ ہم 1000 گھر ہینڈ اوور کر چکے ہیں، اور ہزاروں مکین کمال سٹی میں آباد ہیں۔ مجھ سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں یوٹیلیٹیز کے حوالے سے، یعنی پانی، بجلی، گیس کے لانگ رن میں کمال سٹی میں یوٹیلیٹیز کا کیا سسٹم ہوگا؟ آپ گورنمنٹ سے بجلی کیوں نہیں لے رہے؟ آپ گیس کیوں نہیں لے رہے؟ تو میں نے کہا میں ایک ویڈیو میں پورا بریف کر دوں کہ کمال سٹی میں یوٹیلیٹیز کے حوالے سے فیوچر میں کیا ہونے چلا ہے یا ہمارے کیا پلانز ہیں۔ جب بھی کوئی ہاؤسنگ اسکیم گورنمنٹ اپروو کرتی ہے، جیسے کمال سٹی گورنمنٹ کے تمام اداروں سے یہ اپرووڈ ہے، تو اپروول سے پہلے تینوں این او سیز، ایک بجلی کہاں سے آئے گی تو ہیسکو کا ہمارے پاس این او سی موجود ہے کہ وہ ہمیں بجلی پرووائڈ کریں گے۔ جو حیدرآباد الیکٹرک کارپوریشن ہے، جو ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں بجلی پرووائڈ کریں۔ اسی طرح ایس ایس جی سی کا بھی این او سی ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ کمال سٹی کو گیس دینے کے پابند ہیں، اور اسی طرح واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا بھی این او سی ہمارے پاس موجود ہے کہ انہوں نے یہاں پہ سیوریج کا سسٹم اور پانی مہیا کرنا ہے آبادی کے لیے۔ لیکن اوورآل اگر ہم اس پورے بیلٹ کو دیکھیں، اور اسپیشلی کراچی جس کے ہم زیادہ قریب ہیں، ہم دیکھیں تو ہمیں ان تینوں جو یوٹیلیٹیز کنیکشنز ہیں اس میں مسائل نظر آتے۔ اگر ہم صرف بجلی کی بات کریں تو بجلی کے جو ریٹس ہیں، جو ٹیرف ہے، وہ اتنا زیادہ ہے کہ ایک مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے لیے اب بجلی کا بل دینا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اور لوڈ شیڈنگ آئے دن، بارش ذرا سی ہو جائے بجلی بند ہو جاتی ہے، خرابیاں اتنی، وائرنگ اتنی پرانی ہے، سسٹم اتنا بوشیدہ ہے کہ مسائل ہی مسائل ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس لیے لوگوں نے گھروں میں یو پی ایس لگوائے ہوئے ہیں، جنریٹر لگوائے ہوئے ہیں، اور اب تو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے سولر انرجی کا، تو لوگ بہت تیزی سے سولر لگوا رہے ہیں اپنے گھروں پہ تاکہ ان کے جو بجلی کے بلز ہیں اس میں کمی ہو۔ تو بجلی جو گورنمنٹ کی طرف سے مہیا کی جا رہی ہے اس سے لوگ مطمئن نہیں ہیں، ریٹس کے حوالے سے بھی اور سروس کے حوالے سے بھی۔ اب آتے ہیں گیس پہ۔ گیس سے سوکھ سے ذخائر بہت تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو چکی ہے۔ میرا اپنا گھر ملیر کنڈ میں ہے، لیکن گیس کا سلنڈر ہمیں گھر میں رکھنا پڑا کیونکہ رات کو 9-10 بجے گیس بند، اگر کوئی مہمان آ گئے تو آپ روٹی نہیں بنا سکتے، تو اس لیے مجبوراً ہمیں گیس کا سلنڈر رکھنا پڑا ہے۔ کراچی شہر کے اندر جو ملیر کنڈ کا ایریا ہے، جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بہتر نظام ہے، وہاں پہ بھی گیس کا سلنڈر رکھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آگے گیس کے پرابلمز ہی رہیں گے، یہ لوڈ شیڈنگ بڑھتی رہے گی۔ اگر باہر سے ہم گیس امپورٹ کرتے ہیں وہ ہمیں بہت مہنگی پڑے گی، تو اسی لیے ہمیں آلٹرنیٹ کسی سولوشن پہ جانا ہے۔ تیسری چیز پانی ہے۔ اب صاف پانی مہیا کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ہر آبادی کو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جہاں کمال سٹی ہے اس کے قریب قریب میں کوئی گورنمنٹ کی لائن نہیں ہے صاف پانی کی کہ وہ ہمیں مہیا کر سکیں۔ کراچی میں صاف پانی کا ہمیشہ پرابلم رہا ہے،
پچھلے تقریباً 40 سال کے لگ بھگ تو مجھے ہو گئے کراچی میں، لیکن کبھی بھی پانی کے حوالے سے، واٹر سپلائی کے حوالے سے میں نے کمفرٹ نہیں دیکھا کہیں پہ بھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نظام بھی جو ہے اس سے بھی لوگ مطمئن نہیں ہیں۔ کراچی میں بہت آدھی سے زیادہ کراچی ہے جہاں لوگوں نے بور کیے ہوئے ہیں اور کھارا پانی استعمال ہو رہا ہے، تو گورنمنٹ پانی پورا نہیں کر سکتی۔ تو یہ تینوں جو سروسز ہیں، اگر ہمیں پراپر ایک سسٹم بنانا ہے اور ہم لوگوں کو سکون دینا چاہتے ہیں کمانڈر سٹی میں کہ ان تینوں سروسز کے حوالے سے ان کو کوئی پریشانی یا پرابلم نہ ہو، تو پھر سڈنلی ہمیں خود کسی سولوشن پہ جانا ہے، اور ہم جا رہے ہیں۔ الحمدللہ 5 سال ہو گئے ہیں، 2020 سے لوگ کمانڈر سٹی میں آباد ہیں۔ یہاں آج تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی، انڈر گراؤنڈ وائرنگ ہے ساری، ہمارا اپنا پاور جنریشن پلانٹ ہے، اور یہی سسٹم رہے گا۔ گورنمنٹ سے ہمیں الیکٹریسٹی نہیں چاہیے کیونکہ اس میں مسائل ہیں، بڑے بڑے بلز یہاں کے جو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اسپیشلی یہاں آ رہی ہے وہ نہیں افورڈ کر سکتی۔ تو سب سے پہلے میں بجلی میں اپنی پلاننگ کی بات کروں گا کہ ہم کس طرح سے اس کو پلان کر رہے ہیں۔ ہمارا پاور جنریشن ڈیزل پہ ہے جو ڈیفینیٹلی ہمیں بہت مہنگا پڑ رہا ہے۔ اس وقت ہم 1 میگا واٹ سولر سسٹم پہ جا رہے ہیں جس کی انسٹالیشن ہم نے فیزز میں اسٹارٹ کر دی ہے۔ 1 میگا واٹ کا سولر سسٹم ہم لگانے کے بعد انشاءاللہ اگلے سال ہمارا پلان ہے ہم ونڈ مل پہ چلے جائیں گے، کیونکہ ہم ونڈ کوریڈور پہ موجود ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ونڈ کوریڈور پہ موجود ہیں، اور اس لائن میں، اس کوریڈور پہ بے تحاشا ونڈ ملز لگ چکی ہیں جو گزشتہ کئی سالوں سے بہت کامیابی سے چل رہی ہیں۔ ونڈ ملز ایک بہت ریلائبل سورس ہے الیکٹریسٹی جنریشن کا، اور چند سالوں میں 3 سے 5 سالوں میں وہ اپنی کاسٹ کور کر لیتی ہے، جو اس پہ ہم نے فیزیبلٹی اسٹڈی کی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ہمیں ونڈ مل پہ جانا ہے، لیکن چونکہ انیشل کاسٹ بہت زیادہ ہے تو اس لیے اب تک ہم ونڈ ملز پہ نہیں جا سکے، لیکن ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں تھرو بینک فائنینس یا اپنا جو جنریشن ہے اس کو ہم تھوڑا بڑھا رہے ہیں آگے، ایک یا 2 ایکسپو ہم اس طرح کے کر رہے ہیں کہ ہم اتنا فنڈ جنریٹ کر لیں کہ ہم ونڈ ملز پہ چلے جائیں 2026 میں، جو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم 2026 تک ونڈ ملز پہ چلے جائیں گے۔ اور ڈیزل جو ہے وہ ہمارا جو سسٹم ہے پاور جنریشن کا تھرو ڈیزل جنریٹرز، وہ اسٹینڈ بائی پہ چلا جائے گا کہ اگر کبھی ہوا کم ہوئی یا سورج نہ نکلا مونسون میں جیسے اکثر ہوتا ہے تو پھر ہم ڈیزل یوز کریں گے ایمرجنسی میں۔ ادروائز جو مین ہمارا جو سورس ہوگا وہ سن اینڈ ایئر، جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ گولڈ ان ایئر ہے، یہ ہوا میں سونا ہے جس کو ہم نے آج تک کیش نہیں کیا۔ یہ ہوا اور سورج، یہ رب نے ہمیں یہ گولڈ عطا کیا ہے، اور انشاءاللہ کمانڈر سٹی میں ہم اس کو کیش کریں گے، کیونکہ فیوچر میں ہمیں انڈسٹریلائزیشن پہ آنا ہے، جو ہمارے ویژن کا حصہ ہے کہ انڈسٹریز ہم نے لگانی ہے، اور انڈسٹریز کو جب تک ہم سستی بجلی نہیں دیں گے اس وقت تک ان کی پروڈکشن کاسٹ کم نہیں ہو سکتی۔ اس وقت ہم دنیا سے کمپیٹ نہیں کر پا رہے اس وجہ سے کہ ہماری جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب میں چاہ رہا ہوں کہ جب کمانڈر سٹی میں انڈسٹریز لگیں تو پروڈکشن کاسٹ چائنا کی طرح اتنی کم ہو کہ ہم دنیا سے کمپیٹ کر سکیں۔ تو اس لیے کسی صورت میں بھی ہمیں گورنمنٹ سے بجلی نہیں لینی ہے، ایکسپینسو بجلی نہیں لینی ہے، ہمیں اپنے پاور جنریشن پہ جانا ہے۔ جو ہم پہلے ڈیزل پہ تھے، اب ہم آہستہ آہستہ سولر ڈیزل پہ آ رہے ہیں، اور پھر ونڈ مل اور سولر ہمارا مین سورس ہوگا، اور ڈیزل جنریٹرز ہمارے اسٹینڈ بائی پہ چلے جائیں گے۔ کہ اس وقت کمانڈر سٹی میں 100 یونٹ تک بجلی فری ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہم 100 سے 200 یونٹ فری کریں گے، 200 سے 300 یونٹ فری کریں گے، اور ونڈ ملز کے ایکسپینس جب ہمارے میٹ ہو جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ انڈسٹریز کے لیے بھی ہم بجلی اتنی سستی کر دیں، 10 روپے 20 روپے یونٹ کر دیں، تاکہ انڈسٹریز ادھر آئیں، کیونکہ خوشحالی انڈسٹریز سے آئے گی، جابز انڈسٹریز سے کریٹ ہوں گی، انکم انڈسٹریز سے جنریٹ ہوگا، جو ہمارا فوکس رہے گا ہمیشہ۔ تو اس لیے بجلی کا جو سسٹم ہے
जो चल रहा है बहुत रिलायबल इस वक्त चल रहा है। छोटे छोटे मसाइल हैं लेकिन इंशाल्लाह हम ऑफ एंड ऑन इनको हल करते रहेंगे और अगले 2 साल के अंदर आप सब देखेंगे कि कमाल सिटी में इंतहाई सस्ती बिजली मुहैया हो जाएगी। मुझे पूरा एतमाद है कि इंशाल्लाह रब हमारे साथ है, हम ये कर जाएंगे। अब हम आते हैं गैस की तरफ। गैस हमारी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, NOC हमें मिला हुआ है। हम चाहें तो 6 महीने में गैस की लाइनें बिछ सकती हैं। इस वक्त हम सिलेंडर्स पे हैं लेकिन मेरी प्लानिंग में गैस है ही नहीं कमांडर सिटी के लिए। कमांडर सिटी में गैस के चूल्हे नहीं होंगे, इसलिए हमें गवर्नमेंट से गैस नहीं चाहिए। हम करोड़ों रुपए खर्च करके लाइनें गैस की नहीं बिछाना चाहते कि कल को गैस ही इस मुल्क से खत्म हो जाए और हमें फिर किसी और हल की तरफ जाना पड़े। ये इतनी एक्सपेंसिव हो जाए कि लोग अफोर्ड ही ना कर सकें। अगर हम बिजली सस्ती कर देंगे या बिजली मुफ्त कर देंगे तो फिर हमें गैस के चूल्हे नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक चूल्हों की तरफ जाना है, इलेक्ट्रिक गीजर्स की तरफ जाना है जो हमें इंतहाई सस्ते पड़ेंगे अगर हम अपना बिजली का मसला हल कर लेते हैं। इसलिए गैस हमारी प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं है कि कमांडर सिटी में गैस होनी चाहिए, नहीं, कमांडर सिटी में इलेक्ट्रिक ओवन्स, इलेक्ट्रिक चूल्हे और इलेक्ट्रिक हीटर्स, इलेक्ट्रिक गीजर्स होने चाहिए, जो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 सालों में हम ये भी टारगेट अपना अचीव कर लेंगे। अब आते हैं हम पानी की तरफ। तो पानी जिंदगी है, पानी के बगैर जाहिर है कोई भी सोसाइटी वो बेजान सी होती है। तो आज कमांडर सिटी में जो ग्रीनरी हम देख रहे हैं, जो खुशहाली देख रहे हैं, 24 घंटे साफ पानी की सप्लाई है, हम अपना मिनरल वाटर भी बना रहे हैं। तो ये भी रब का करम है कि रब ने हमें ग्राउंड वाटर इतना अता कर दिया है जो हमारे लिए 100 साल के लिए काफी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बारिशों का पानी हमारी जमीन से गुजरता है जिसको हम ट्रैप कर रहे हैं अगले साल इंशाल्लाह, जिसके लिए एक बहुत बड़ी लेक हम बना रहे हैं, एक रिजर्वायर बना रहे हैं। हम 2 से 3 साल का अपनी जरूरत का पानी बारिशों का ट्रैप कर लिया करेंगे और इस प्रोजेक्ट पे भी काम शुरू हो चुका है। तो इसलिए पानी का मैं नहीं समझता कि कमांडर सिटी में हमें आइंदा कोई प्रॉब्लम होगा जब तक रब मेहरबान है, जब तक यहाँ अच्छे काम हो रहे हैं। तो बारिशें भी 2019 से ही शुरू हुई हैं। असल में जब कमांडर सिटी लॉन्च हुआ है कोई साल ऐसा नहीं है कि जब यहाँ पे खुल के बारिश ना हुई है और हमारी जमीन से पानी ना गुजरा हो। तो जो आसपास के इलाके हैं, जो ऊंचे हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां से पानी बह के हमारे बरसाती नाले के थ्रू मलीद नदी में जाता है, जिसको हम कहीं पे भी ट्रैप करके झील भी बना सकते हैं, डैम भी बना सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट पे हमने काम कर लिया है। अभी तक हमें 5 साल में हमारी आबादी को पानी का प्रॉब्लम नहीं हुआ है और इंशाल्लाह जब हम ये परमानेंट सोल्यूशन निकाल लेंगे तो पानी का मसला भी हमेशा के लिए हल हो जाएगा। ट्यूबवेल्स अपनी जगह, लेकिन जब हम एक बेहतरीन लेक, एक बड़ा रिजर्वायर बना लेंगे तो पानी का मसला हमारा हमेशा के लिए हल हो जाएगा। तो इस तरह से पानी, बिजली और गैस कमांडर सिटी में क्या होने चला है फ्यूचर में आप सबको ब्रीफ कर दिया है और इंशाल्लाह हम एक अलग दुनिया यहाँ पे बसा रहे हैं। यहाँ एक अलग सिस्टम कमांडर सिटी में जो कि एक रब्त का सिस्टम है, एक प्यार मोहब्बत का सिस्टम है और टेंशन्स यहाँ पे लोगों की कम हो रही हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे मसाइल की वजह से जो हम जहनी परेशानी का शिकार होते हैं उससे बीमारियां जो हैं वो कभी वो हार्ट के मसले हो जाते हैं, कभी किडनीज के, कभी लिवर के, कभी मैदे के, कभी, तो ये सारे मसाइल ज्यादा इनमें टेंशन की वजह से होते हैं। तो जो मेन हमारा फोकस है कमांडर सिटी में कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनकी टेंशन्स को कम किया जाए, इसलिए पानी की सप्लाई 24 घंटे घरों में बिल्कुल फ्री है, उसके कोई चार्जेस नहीं हैं। इस तरह से बिजली जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम फ्री कर सकते हैं। इस वक्त भी आधी आबादी बिजली का बिल नहीं दे रही और गैस के सिर्फ सिलेंडर यूज कर रहे हैं, जो इंशाल्लाह 2 साल के अंदर मुझे उम्मीद है कि गैस से हमारी जान छूट जाएगी, क्योंकि विंड मिल लगने के बाद पहला काम हम बिजली को सस्ता करेंगे ताकि इलेक्ट्रिक चूल्हे और इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक हीटर्स आ जाएं और लोग एंजॉय करें यहाँ की लाइफ बगैर किसी टेंशन के। कमांडर सिटी, क्वेक पाकिस्तान, प्यार और एहसास है ये सबका अरमान। भाईचारा यहाँ हर दिल के पास, रोशन है कल यहाँ हर एक रास्ता। ये है शहर जहाँ जीते हैं लोग, न सिर्फ रहते सपनों का है ये रोग।